बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी अपडेट्स में खुश आमदीद नाज़रीन। क्या बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो गया है? क्या वो खामोश तैनाती जो होनी थी वो हो गई है? और किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को साइड पर किया गया है? अब इमरान खान का क्या होगा और हुकूमत अपने नए प्लान के साथ किस तरह आ रही है? और वकला की जो तहरीक है उसका आगाज़ कैसे होने जा रहा है? और ये लड़ाई किस कदर अपने और अंजाम को पहुंचेगी? इस सिलसिले में सदीक जान ने बहुत ही तल्ख़ खेस इंटरव्यू दिया है। आइए उनका ये इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। एक क्राइसिस पैदा होगा, बहुत बड़ा एक बहरान खड़ा होगा, क्योंकि मसला सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नहीं है और आगे बहुत सारी चीज़ें होनी हैं और वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और अब होगा क्या और मामलात किस तरफ जाएंगे, देखें पहले हम इस पे आ जाते हैं कि जब ये कमेटी बनाई गई थी तो उसी वक्त ही पता था कि फ़ैसला क्या आएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का फ़ैसला दुरुस्त था, बाइकआउट करने वाला, क्योंकि तहरीक इंसाफ जाती तो इस सारे प्रोसेस को वैलिडेट करती, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं गई और तहरीक इंसाफ के बगैर ही उन्होंने 8 बंदे अपने पूरे किए हुए थे। 12 में से 8 बंदे, 4 नून लीग के, 3 पीपल्स पार्टी के और 1 MQM का। तो ये यानी पहले से तय था और इसलिए जनाब ये हो गया है। और वो पीपल्स पार्टी जो पहले ये तासुर दे रही थी कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, और फिर देखना तो ये भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी तरफ से ये ज़राए से आ रहा था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक कमिटमेंट दिया है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अब ये नहीं पता कि मौलाना साहब ने सबके साथ धोखा किया या मौलाना साहब के साथ धोखा हुआ है। अब तो ये तो ज़ाहिर है मौलाना साहब खुद ही बता सकेंगे या उनके लोग बता सकेंगे, कुछ देर बाद तफसीलात आएंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सोर्सेज हमें ये बताते रहे कि मौलाना साहब ने हमें ये कमिटमेंट दिया है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखना होगा कि अब इस हवाले से चीज़ें जो है वो क्या होती हैं। और जहाँ तक बात है मंसूर इनकी, ज़ाहिर है मुनीब अख्तर साहब को तो पहले पता था कि उन्होंने तो इग्नोर होना ही होना है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का भी इसलिए समझ आ रही थी कि मैं जब ये कुछ दोस्त हमारे कह रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, तो मैं एक दिन डिस्कस कर रहा था असदुल्ला खान साहब के साथ, और असदुल्ला खान साहब के ज़्यादा इस पर आर्गूमेंट्स थे कि उनके आर्गूमेंट्स ये थे कि, बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि 1-1.5 घंटा पहले उन्होंने मुझे कॉल की कि यार ये याह्या अफरीदी साहब के कौन कौन से फैसले हैं, क्या चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ये कहते हैं ज़ाहिर है इसके बाद ये जैसे अनाउंसमेंट होगी तो व्लॉग करना है और बात करनी है इस पर। मैंने कहा जी आप तो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। तो उनका अभी भी ये कहना था कि पार्लियामेंट में उस दिन कौमी असम्बली में जो खिताब किया ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो खिताब मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, उन 8 जजेस के हवाले से बहुत डैमेजिंग था और बहुत अटैक थे, और नाम लेके उन्होंने टारगेट किया मंसूर अली शाह साहब को। और जब ये कहा कि आपने अगर चीफ जस्टिस बनना है तो इसका क्या मतलब है कि सब कुछ मलिया मेट कर दिया जाए। और फिर ये भी ख्वाजा आसिफ ने कहा, इल्ज़ाम लगाया अतर मिनल्ला साहब पर कि उन्होंने किसी के कहने पर ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा अब वो जज सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। और मुनीब अख्तर साहब के तो ज़ाहिर है ये पहले से ख़िलाफ़ थे, याह्या अफरीदी साहब अब मखसूस नशस्तों वाले केस की वजह से उनके ख़िलाफ़ हो गए। और इससे पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो कह चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो सुप्रीम जजेस को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जैसे काजी फाइज ईसा जो हैं वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह है कि अब ये हुकूमत एक्सपेक्ट करती है याह्या अफरीदी साहब से कि वो जजेस को कंट्रोल करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से बातें करते रहे कि 25 के बाद बात की जा रही है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, और ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कहा कि 8 जजेस में से एक जज ने सीने पे हाथ मार के कहा कि हम अपने बंदे को बाहर ला रहे हैं, यानी इमरान खान को बाहर ला रहे हैं और उसको इक़्तिदार हम देंगे। तो ये बातें सारी जो हैं वो कहते रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। अब बहुत से सवालात हैं। एक तो सवाल ज़ाहिर है यही है जो देखना होगा कि क्या याह्या अफरीदी साहब इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। पहला सवाल तो ये है, इस पे 2 आ रहा है, मोस्टली लोगों का है कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन साथ उनकी ये भी रहा है कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आगे चला जाएगा मामला अमीनुद्दीन खान साहब पर और वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और इसलिए कुछ वकला का ख्याल है कि याह्या अफरीदी साहब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो याह्या अफरीदी साहब के पास ही ये मामला भी चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो याह्या अफरीदी साहब इस पर फुल कोर्ट तश्कील देकर और इस पर समाअत कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो एक राय है कि याह्या अफरीदी साहब को इस केस को सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी नामजदगी को। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि याह्या अफरीदी साहब को हमने देखा है कि 184 के केसेस हों, कंट्रोवर्शियल केसेस हों, जहाँ पे दबाव आने वाली चीज़ें हों, वहाँ से वो ख़ुद को अलग कर लेते हैं। तो ये भी चांसेस हैं कि याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी अब इसमें यह भी है कि और बहुत से सवालात हैं कि अब मंसूर अली शाह साहब और
منیب اختر صاحب کیا کریں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ریزائن کریں گے، اکثریت کہتے ہیں کہ ریزائن نہیں کریں گے. میری اپنی یہ رائے ہے کہ ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. اور اب وکلا دیکھتے ہیں کہ کس حد تک تحریک سکسیزفل چلا پاتے ہیں نہیں چلا پاتے. پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، عوام کیا کرتی ہے. یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے دنوں میں آپ کو اور ہمیں ملیں گے، اور ہمیں شدت سے انتظار بھی رہے گا کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کی اب تشکیل کے اوپر سوال اٹھے گا، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے اوپر سوال اٹھے گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج ہمارے دوست ہیں عبدالغفار ایڈوکیٹ صاحب، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور اپنا ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، تو میں نے ان سے ایک چیز پوچھی. میں نے انہیں کہا کہ یہ بتائیں کہ عالیہ نیلم صاحبہ کو جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا تو جو دو دیگر جج ہیں شجاعت علی خان صاحب اور علی باقر نجفی صاحب، ان کے کورٹ رومز کی کا نمبر چینج ہو گیا ہے یا وہ انہی کورٹ رومز میں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ اب جو سینئر پیونی جج ہیں لاہور میں وہ عالیہ نیلم صاحبہ کے بعد جو سینئر جج تھے یعنی چوتھے نمبر والے وہ سینئر پیونی جج ہیں. تو یہاں پہ بھی اب یہ ہے کہ سینئر پیونی جج کون ہوگا. سینئر پیونی جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے، بلکہ سینئر پیونی جج جو ہیں وہ جسٹس امین الدین خان صاحب ہوں گے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ بڑا خوفناک ہے کہ سینئر پیونی جج کون ہوں گے؟ امین الدین خان صاحب. اور اب جو یہ بھی ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہوگا، جو آئینی بینچ ہوگا اس کے سربراہ کون ہوں گے، کیونکہ آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کون ہوں گے. اچھا یہاں پہ اب یہ ہے کہ اب آتے ہیں ذرا نام دیکھتے ہیں کہ اب ایک تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل بہت خطرناک ہو گئی ہے. اور خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو اب یہ 6 ججز کا معاملہ ہو یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ان کے لیے ایشو ہو جائے گا. کیونکہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوں گے یحییٰ افریدی صاحب، ان کے ساتھ امین الدین خان صاحب ہوں گے اور جمال خان مندوخیل صاحب ہوں گے. دونوں قاضی فائز صاحب کے جو ساتھی تھے امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب. اور چوتھے جج جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبر ہیں وہ عامر فاروق صاحب اور پانچویں ہاشم خان کاکڑ صاحب. اچھا اب جو یہ اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں پانچویں، کاکڑ صاحب نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل وہ باڈی ہے جو ججز کو برطرف کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو اور ہائی کورٹ کے ججز کو. وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جمال خان مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب اور تیسرا ووٹ جو ہیں وہ عامر فاروق صاحب کا. تو یہ 3 ووٹ جو ہیں وہ ہو گئے اور اب یہ تینوں جو ہیں یہ کسی بھی جج کو یعنی برطرف کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی. اچھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، کیونکہ ظاہر ہے یہی ہوتا ہے نا کہ چیف جسٹس پاکستان اور اس کے بعد 2 سینئر جج. اب کیا 2 سینئر جج جو ہیں وہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہوں گے؟ تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل میں. کیونکہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سینیارٹی میں آپ سینئر پیونی جج لاہور میں عالیہ نیلم صاحبہ کے بعد والے تھے، اوپر والے 2 سینئر پیونی جج یا سینئر نہیں رہے. تو یہ اب ایک ہے معاملہ. اسی طرح سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کون کون ہوگا؟ اس میں یحییٰ افریدی صاحب ہوں گے، اور اگر آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان صاحب ہوں گے تو امین الدین خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، محمد علی مظہر صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ. تو یہ ہوں گے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 5 ممبرز، اور 4 ٹوٹل اس کے علاوہ 4 جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز ہوں گے، 2 قومی اسمبلی سے، 2 سینٹ سے، اور اٹارنی جنرل پاکستان ہوں گے، وزیر قانون ہوں گے، ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج منظور ملک صاحب ہیں، اور ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ اور ایک اسپیکر نے جس کو لگانا ہے اقلیتوں سے وہ. تو وہاں پہ بھی اکثریت ہے. تو اس وقت جو یحییٰ افریدی صاحب کو بنایا گیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب صرف چیف جسٹس کی دوڑ سے آؤٹ نہیں ہوئے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آؤٹ ہو گئے، وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بھی دونوں آؤٹ ہو گئے، اور وہ آئینی بینچ جو بنے گا اس میں بھی وہ نہیں ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل کیسز بھی وہ نہیں سنیں گے. تو یہ وہ بڑی چیزیں ہیں. اب کل صبح جو ہے دیکھنا ہوگا، جو بہت انٹرسٹنگ ہوگا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کل صبح جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب، کیونکہ قاضی فائز صاحب چیمبر ورک کر رہے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب کیونکہ کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھے ہیں تو صبح وہ کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، پہلا یہ سوال ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کل صبح ان کی جانب وہ کورٹ میں اوپن کورٹ میں بیٹھتے بھی ہیں یا نہیں بیٹھتے، منیب اختر صاحب بیٹھتے بھی ہیں یا نہیں بیٹھتے، اور یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کی باڈی لینگویج کیا ہوگی، ان کے ریمارکس کیا ہوں گے جب ان کو وکلا جو ہے وہ کل صبح مبارکبادیں دے رہے ہوں گے تو ان کے کیا ریمارکس ہوں گے، یا وہ بھی اوپن کورٹ میں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے.
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. امین الدین خان صاحب کے بینچ میں کیا ہوگا. تو کل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں دیکھنے والی ہوں گی, ان بینچز میں دیکھنے والی ہوں گی کہ ان بینچز میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان بینچز میں. اور باقی اب وکلا کا دیکھنا ہے کہ وکلا کیا کرتے ہیں. اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس نے اب آگے جوڈیشل کمیشن میں بھی اسی طرح سے حکومت کی اکثریت ہے, یعنی جہاں جیسے یہاں پہ اکثریت تھی پی ٹی آئی جائے نہ جائے, وہاں پہ بھی پی ٹی آئی جائے نہ جائے, اپوزیشن جائے نہ جائے, وہاں پہ بھی اکثریت ہے اور وہاں پہ بھی حکومت جس کو چاہے گی اس کو سپریم کورٹ میں لائے گی. اب کیا وہ عامر فاروق صاحب کو لاتے ہیں یا کسی اور جج کو لاتے ہیں, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عامر فاروق صاحب کو لا سکتے ہیں, بلکہ وہ عامر فاروق صاحب کو تو اگر لے آتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ پھر ظاہر ہے وہ محسن اختر کیانی صاحب کو اگنور کر کے اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور ایک بہت بڑا ایک بحران وہ کھڑا ہوگا. یہ بہت بڑا ایک کرائسس ہے, بہت ایک پیچیدہ صورتحال ہے. اس میں اب وکلا کا رول دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے, ججز کا رول دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے, پوری جوڈیشری کا رول دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے, عوام کا کیا ہوتا ہے, پی ٹی آئی کا کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں ایک کرائسس جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں نہیں ہوگا, یہ ہائی کورٹس میں بھی ہوگا. کیونکہ اگلا جو وہ ہمارے دوست شفقت علی قریشی والی بات ہے کہ جو اگلا رندہ پھرے گا وہ ہائی کورٹس میں پھرے گا. اب ہائی کورٹس میں اگلی جو چیزیں ہوں گی وہ ہائی کورٹس میں ہوں گی. تو ایک بڑا بحران ہے. اب اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 11:40 ہیں, 9:30 بجے کل ٹائم ہے سپریم کورٹ کا, یعنی 9 گھنٹے بعد اب سے بڑی انٹرسٹنگ صورتحال دیکھنی ہوگی 8-9 گھنٹے بعد کہ کون کون سا جج اوپن کورٹ میں بیٹھتا ہے. ان میں سے جو سپر سیڈ ہوئے ہیں وہ نہیں بیٹھتے, وہ ریزائن کرتے ہیں, وہ اوپن کورٹ میں بیٹھتے ہیں. یہ وہ سارے سوالات ہیں. اور اب جیسے ہی یحییٰ افریدی صاحب کا دیکھنا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور باہر آنے والے 1-2 گھنٹے بعد کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, ری ایکشنز آئیں گے اور اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ وکلا تحریک چلتی ہے نہیں چلتی, وکلا کیا کرتے ہیں. کیونکہ حامد خان صاحب اور تمام وکلا, فیصل صدیقی صاحب, صلاح الدین صاحب, معیز جعفری صاحب اور باقی 300-400 جو ہیں وکلا بڑے, وہ بہت سخت اس کے اوپر ری ایکشن دے چکے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا. اور وکلا جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 26 کو صرف منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس پاکستان مانیں گے. تو اب کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا, یہ دیکھنا. حقیقی اپڈیٹس کے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.